کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپس میں نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں بڑھتی جا رہی ہیں، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، رشتوں میں اگر رکاوٹیں ہوں یا جائز مقدمات میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہو، جائز حقوق ہمیں نہیں مل پا رہے ہوں، یا ہماری جائیداد پر، ہماری جائز حقوق پر، ہماری جائیداد پر، ہماری زمینوں پر، ہمارے پلاٹ پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے، اسی طرح اگر جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسے وغیرہ کے معاملات میں بالفرد اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی استخارے کیے جا سکیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس میں بھی چاہے تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کی میلز کے جوابات دے دیے جائیں گے، آپ کو روحانی علاج بھی بتا دیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف چلیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آئیے حسب معمول ہم کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، ہمارا ثواب اللہ کی رحمت سے ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہو۔ تو آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا۔ اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل تحریر بھی کروں گا، عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا، جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا انشاءاللہ۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے، یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں اور میری والدہ کا نام ہے پروین اختر، ان کی والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، کبھی کہیں پہ درد ہو جاتی ہے اور کبھی کہیں پہ، تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا، میں نے استخارہ کروانا ہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کے والدہ کا استخارہ کر کے بیماری سے شفا یابی کا روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ ہمارا مسئلہ ہے، میرا نام عبدالحمید ہے، میری امی کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ ہمارے گھر میں ٹینشن رہتی ہے اور بڑی بہنوں کا بھی مسئلہ ہے، اسے کی بات رک رہی ہے بار بار۔ گھر میں پریشانیاں، ٹینشن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ عبدالحمید بھائی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے گھر کا بھی ہم استخارہ کر کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام عبدالباری عباسی ہے، میری والدہ کا نام بیگم نسیم ہے۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جیسے میری نوکری ہوتی ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن میں جو جاب کرتا ہوں وہ جاب میری چھوٹ جاتی ہے، یا جو میری پہلے جاب تھی وہ میری چھوٹ گئی تھی۔ ابھی میں جو جاب کر رہا ہوں وہ نہ میری سیلری بند ہو جاتی ہے، ایک دفعہ میں نے 2-3 دفعہ کاروبار کیا یا کسی اور جاب کی، وہ بھی نہیں ہوتی۔ استخارہ کر کے آپ مجھے بتا دیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کو دوام نصیب فرمائے، آپ کے جو بھی روزگار کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، آزمائشیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ عبدالباقی آپ نے نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کریں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کو کہا انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں بھی الحمدللہ عز و جل ہم نے مدنی بہاریں تعویذات عطاریہ کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل بہت ساری ایسی مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں کہ فلاں نے تعویذات استعمال کیے، تعویذات کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا یا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس طرح کے مدنی بہاروں پر مشتمل رسائل مکتبۃ المدینہ سے بھی جاری ہوئے ہیں، جس میں تعویذات عطاریہ کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل موجود ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، استخارے بھی اس دوران کیے جاتے رہیں گے، اور اس دوران آپ کو ہم تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن کے مسائل حل ہو رہے ہیں، جن کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، جو الحمدللہ عز و جل ذہنی قلبی طور پر اطمینان حاصل کر پا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بہت ساری الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں موجود ہیں۔ اس دوران آئیے ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار سناتے ہیں، اور اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جاتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مدنی بہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے اورنگی ٹاؤن کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے اپنے ماحول میں آنے کا اور سلسلہ روزگار پانے کا واقعہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں بے روزگار تھا۔ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلہ کورس کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں داخلہ لے لیا۔ مدنی قافلہ کورس مکمل ہونے کے بعد KESC میں درخواست جمع کروائی۔ میرے پاس سفارش بھی نہ تھی، اس کے باوجود میں واحد ایسا تھا کہ ہر جگہ کامیاب رہا۔ فائنل انٹرویو میں گھر والوں نے زور دیا کہ پینٹ شرٹ پہن کر جاؤ، مگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے انگریزی لباس ترک کر چکا تھا، لہٰذا سفید شلوار کرتے میں ہی پہنچ گیا۔ افسر نے میرا مذہبی حلیہ دیکھ کر بعض اسلامی معلومات کے سوالات کیے، جن کے میں نے بآسانی جوابات دے دیے۔ اس طرح الحمدللہ عز و جل بغیر کسی سفارش اور رشوت کے مجھے ملازمت مل گئی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے پنجاب کے ایک شہر سے، گجرانوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی، آپ نے والدہ کا مسئلہ بیان کیا، طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری کی علامات ہیں، کوئی بندش، کوئی اثرات، کوئی جنات وغیرہ کے معاملات ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں بیماری سے شفا کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ یا کبیرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی والدہ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی، ان کی بیماری جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور اپنی والدہ کے لیے تعویذات حاصل کر لیجئے۔ بیماریوں سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل مختلف تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ وہ حاصل کیجئے، آپ کی والدہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عبدالحمید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا عبدالحمید بھائی، تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائشیں ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی آزمائشیں دور فرمائیں۔ باقی کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 41 مرتبہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو 41 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور ان آزمائشوں سے نجات کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، اور الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آزمائشوں کی کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، اور آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما کر ان آزمائشوں کی کاٹ کروا لیجئے۔ کاٹ کا عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے گھر کے تمام آزمائشیں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ عز و جل سب ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عبدالباقی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جہاں پہ بھی جاب کرتا ہوں تو وہاں سے میری جاب ختم ہو جاتی ہے، یا کام کرتا ہوں تو سیلری وغیرہ نہیں مل پاتی اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور جاب چھوٹ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ اس حوالے سے عبدالباقی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ گردش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، گردش میں ہیں آپ اور آپ کے معاملات، اور اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اکثریت کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میں جہاں پر بھی جاب کے لیے جاتا ہوں یا نوکری میری لگتی ہے، جہاں پر بھی میرا کچھ کام لگتا ہے تو کچھ دن تک تو ٹھیک رہتا ہے معاملہ، پھر اس کے بعد وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، یا میری وہاں سے جاب چھوٹ جاتی ہے یا وہاں سے ترکیب ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اسباب پر بھی دیکھیں غور کرتے رہنا چاہیے، وجہ کیا ہے آخر، کہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے کام میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، یا میں وقت پورا نہیں دے پا رہا، اس طرح کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو ان معاملات پر بھی، ان اسباب پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اسباب کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے جاب چھوٹ رہی ہے، ان اسباب کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر بھی آپ عمل کریں۔ وہ روحانی علاج یہ ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 258 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہتا ہو تو وہ ہر شب جمعہ، یعنی جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی شب ہیں، ہر شب جمعہ اور ایام بید، ایام بید کہتے ہیں کہ اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، یہ جو تاریخیں ہیں تو انہیں ایام بید کہا جاتا ہے۔ تو ان ایام بید میں اور ہر شب جمعہ روز آپ نے 100 مرتبہ یا ضار یا نافع، یا ضار یا نافع 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جہاں پر آپ کی نوکری لگی ہے، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ وہاں پر قائم رہیں گے، آپ کی نوکری نہیں چھوٹے گی۔
کتنا آسان روحانی علاج ہے، تھوڑی سی توجہ دیں. یعنی مہینے میں آپ نے 3 دن 13، 14، 15 تاریخ، ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو 100 مرتبہ اور ہر شب جمعہ کو 100 مرتبہ یا ضار یا نافع پڑھنا ہے. آپ بھی پڑھیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی اسلامی بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ نوکری جن کی چھوٹ جاتی ہے یا ان کو فارغ کر دیا جاتا ہو یا کچھ دن کام صحیح چلتا ہو پھر وہاں سے ان کا کام ختم ہو جاتا ہو، جس کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہیں وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. ایام بیض یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو 100 مرتبہ یا ضار یا نافع 100 مرتبہ اور ہر شب جمعہ کو 100 مرتبہ یہ پڑھیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اور آپ کے لیے نوکری بھی سلامت رہے گی اور انشاءاللہ عز و جل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے آپ بھی اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. نام میرا لشمان خالد پرویز، کھڑیاں والا سے آگے گاؤں چک نمبر 77 لوکے سے میں رہتا ہوں، وہاں سے بات کر رہا ہوں. اور میں نے اپنا سوال یہ کرنا تھا کہ میں نے بات جانے کے لیے فارم جمع کرائے ہوئے ہیں تو ابھی تک ویزا نہیں آیا. برائے مہربانی مجھے کوئی نورانی لفظ بتا دیں. نورانی لفظ بتا دیں، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام ہی اسماء، اللہ تبارک و تعالی کے تمام ہی صفات نام اور اسم ذات سب الحمدللہ عز و جل برکت والے ہیں. ان ناموں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. سارے نام الحمدللہ عز و جل نورانی ہیں، برکتوں والے ہیں. آپ پڑھیں صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. بہرحال آپ نے بیرون ملک جانے کے لیے فارم جمع کروائے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں. آپ کو میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں، سفر کریں رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، راہ خدا عز و جل میں سفر کریں، وہاں جا کے اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل دعائیں آپ کی قبول ہوں گی. مسافر کی دعا قبول ہوتی اور راہ خدا کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا اسے برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے. میرا نام علی عدنان ہے اور میرا نا جاب کا پرابلم ہے. میری جاب میں نا کہیں سلیکشن نہیں ہو رہی، پلیز مجھے نا کوئی روحانی علاج فرما دیں. جاب کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. عدنان بھائی انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے. شمشاد احمد اتاری حنبلی کابینہ منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ تقریباً 7 سال ہو گئے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور 4 آپریشن ہوئے لیکن جڑ نہیں رہی. برائے مدینہ استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. ٹانگ کی ہڈی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. استخارے کا آپ نے کہا انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کا استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی بیان ابھی آپ کو کرتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا. ریاض حسین بات کر رہا ہوں ضلع اوکاڑا سے. میری والدہ کا نام سہرا بی بی ہے اور میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس میں بہت رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کچھ. کوئی بھی کام کرتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے. انشاءاللہ عز و جل ریاض حسین بھائی ابھی ہم آپ کا بھی استخارہ کریں گے، استخارہ کر کے آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج بھی معلوم کیے جاب کے حوالے سے. بیرون ملک جانے میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں. کھرلیاں والا سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک جانے کے لیے انہوں نے کچھ فارم وغیرہ جمع کروائے ہیں، اب کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں. کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے کہ جس جائز مقصد کے لیے یہ جا رہے ہیں، اگر ان کا جانا جائز مقصد کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ اسباب پیدا فرمائیں. دعا بھی فرما دیجئے، روحانی علاج بھی بتا دیجئے. اسی طرح عدنان بھائی کی بھی کال تھی، انہوں نے کہا کہ جاب کا مسئلہ ہے. بسم اللہ. اسلامی بھائی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج
मुमकिन हो तो तहरीर फरमा लीजिए। अव्वल तो फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए और किसी भी एक नमाज के बाद या समीउ, या समीउ, या समीउ जो रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें, दरमियान में गुफ्तगू ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो मांगेंगे वो पाएंगे। रोज़गार में बरकत के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मलफूज़ात आला हज़रत से पेश करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे इस्लामी भाई परेशान हैं रोज़गार के हवाले से और मदनी चैनल के नाज़रीन मुमकिन हो तो वो भी नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वजीफ़े को अपनी मामूलात में ले लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत फ़ायदा होगा। मलफूज़ात आला हज़रत में एक साइल ने आला हज़रत की खिदमत में हाज़िर होकर रोज़गार के हवाले से परेशानी का तज़किरा किया। इस पर मेरे आका आला हज़रत ने फ़रमाया, एक सहाबी खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली। फ़रमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है मलाइका की, जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है। खल्क़े दुनिया आएगी तेरे पास ज़लील व ख्वार होकर, तुलुए फजर के साथ 100 बार कहा कर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। दोबारा सुन लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। उन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 दिन गुज़रे थे कि खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ की, हुज़ूर दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई, मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊँ कहाँ रखूँ। ये रिवायत सुनाने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साइल से फ़रमाया, इस तस्बीह का आप भी विर्द रखें, हत्तल इम्कान तुलुए सुबह स्वादिक के साथ हो, वरना सुबह से पहले जमाअत कायम हो जाए तो इसमें शरीक होकर बाद को अदद पूरा कीजिए, और जिस दिन क़ब्ले नमाज भी ना हो सके तो खैर तुलुए शम्स यानी सूरज निकलने से पहले पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि। यानी ये जो आपने रूहानी इलाज बयान किया, कोशिश करें कि तुलुए सुबह सादिक यानी जिस वक्त फ़जर का वक्त शुरू होता है, सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद भी पढ़ सकते हैं, जैसे ही फ़जर का वक्त शुरू हो उस वक्त पढ़ लें। अगर उस वक्त नहीं पढ़ सके हों तो फ़जर की नमाज़ के बाद फ़जर की नमाज़ के बाद, और अगर फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ना शुरू करें तो सूरज निकलने से पहले पहले ये अमल मुकम्मल हो जाए, और इंशाअल्लाह अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो आपको रूहानी इलाज बयान किया गया इसके मुताबिक अमल कीजिए। बहुत मुजर्रब ये रूहानी इलाज है और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया, मलफूज़ात आला हज़रत में तहरीर फरमाया है। इसके मुताबिक आप भी और हमारे जो मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला है, रोज़गार में रुकावटें आ रही हैं, रोज़गार नहीं मिल पा रहा, तो इसके मुताबिक अमल कीजिए, ये वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत आपको फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। साथ साथ फ़राइज़ की पाबंदी ये बहुत ज़रूरी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, जितने भी रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं, औराद व वज़ाइफ़ बयान किए जाते हैं, ये नमाज की पाबंदी के साथ हैं, इनके साथ साथ फ़राइज़ की पाबंदी ये ज़रूरी है। नमाज़ों की पाबंदी हो, फिर साथ साथ इन रूहानी इलाज पर, इन तावीज़ात पर अमल होगा, अल्लाह के करम से बहुत फ़ायदा हासिल हो जाएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए, जवाबात की तरफ हम बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। हमारे शमशाद हुसैन भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि 7 साल से मेरी टांग का मसला है, टांग की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त बीमारी का इशारा आ रहा है कि बीमारी की अलामत है। इसका रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब है घरेलू इलाज, इसमें इसका बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज है और इसकी मदनी बहार भी मौजूद है कि गुज़िश्ता दिनों की बात है कि एक इस्लामी भाई की हड्डी टूट गई थी,
ہڈی جڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بہت انہوں نے علاج کروایا، الحمدللہ عز و جل انہوں نے اس روحانی علاج پر عمل کیا۔ روحانی علاج پر عمل کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنی ہڈی کا ایکسرا کروایا تو ان کی ہڈی الحمدللہ عز و جل جڑ چکی تھی، الحمدللہ عز و جل۔ تو وہ روحانی علاج شمشاد حسین بھائی آپ بھی نوٹ فرما لیں، تحریر فرما لیجئے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج، اس کتاب میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں 11ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دوبارہ اسی آیت کو سماعت فرما لیجئے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت مبارکہ 3 دن تک 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، اور 3 دن تک یہ وظیفہ پڑھ کر بار بار آپ نے دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی۔ جو 7 سال سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، آپ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کر کے دیکھیں، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید اس کے علاوہ آپ ایسا کیجیے، ہماری تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، کارڈ کا عمل کروائیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل پاؤں پہ باندھنے کے لیے، کمر پہ باندھنے کے لیے ڈوری کی بھی ترکیب الحمدللہ، اس سے بھی بہت برکات ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو شمشاد حسین بھائی دیکھیں بہت پیارا ماشاءاللہ مدنی مشورہ مبلغ دعوت اسلامی نے پیش کیا۔ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر دم کی ہوئی ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں، وہ پیروں میں درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے یہ ہوتی ہیں، تو آپ بھی وہ حاصل فرما لیجیے، کسی سے منگوا لیجیے، آپ کے قریبی جو بھی تعویذات عطاریہ کا بستہ ہو، جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ موجود ہیں، الحمدللہ عز و جل وہاں پر بھی یہ دم کی ہوئی ڈوریاں دی جاتی۔ اگر ان کے بھائی یا بیٹے جی بڑے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں تو قافلے میں سفر کر کے دعا کریں تو مدینہ الحمدللہ اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں ہیں الحمدللہ۔ شمشاد حسین بھائی آپ جیسے آپ کی تو مجبوری آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی گھر کے فرد کو، بھائی کو، بیٹے کو، یا جو بھی آپ کے جن کی عمر 20 سال سے زائد ہیں، تو ان کو آپ مدنی قافلے میں سفر پر روانہ کیجئے، اور وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ریاض حسین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام میرا پورا نہیں ہو پاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ ریاض حسین بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ آپ کے ساتھ بالکل نہیں۔ روحانی علاج اس کا آپ سماعت فرما لیجیے، بہت آسان سا روحانی علاج ہے، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ آپ بھی ریاض حسین بھائی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل، اکثریت کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی میرا کام پورا نہیں ہوتا، یا میرا یہ کام میرا پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کسی کی نظر لگ جاتی ہے یا کسی کے ہائے لگ جاتی ہیں، اس طرح کے الفاظ بھی سنے جاتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ جب کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں تو جائز کام ہونا چاہیے وہ، تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ آپ یا نافعو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا نافعو یا نافعو 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 258 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ بھی عمل کیجئے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا محمد رفیق، والدہ کا نام میمنہ بی بی، کاروباری مسئلہ ہے، کام نہیں چلتا، استخارہ کروانا تھا۔ کاروباری مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل حل فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ رفیق بھائی آپ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔
एजाज बात कर रहा हूँ लांजी कुरंगी से, कराची से। मेरा सवाल ये है कि मेरा भाई है जिसका रक्षा लेके आए थे, तो उनका रक्षा घर के पास से गायब हो गया है। तो ये मालूम कर रहे हैं कि इसके लिए कोई वज़ाइफ बताते हैं कि हमें रक्षा मिल जाए। भाई किसी का रक्षा लेकर आए थे, वो गायब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए, आफ़ियत अता फरमाए, आसानी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि वो बआसानी आपको मिल जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इजाज़ भाई इस हवाले से अभी हम आपको रूहानी इलाज बयान करते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मोहम्मद आमिर इजाज़ नाम है मेरा। मैं जो भी कोई काम कर मिल नहीं पा रहा मुझे, मैं बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, और मनफी असरात हमारे घर में। मेरी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, कोई मेरे भाई की तरक्की नहीं हो रही किसी भी चीज़ की, और मेरा भी कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा, ना मुझे कोई नौकरी मिल रही, मैं बेरोज़गार हूँ। अल्लाह आफ़ियत अता फ़रमाए, आपके घर की तमाम ही परेशानियाँ दूर फरमाए। आमिर इजाज़ भाई अल्लाह की बारगाह में दुआएँ करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार का भी अपना मामूल बनाते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की करम से उम्मीद है कि तमाम मामलात हल हो जाएंगे। इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको रूहानी इलाज बयान करेंगे कि आपके घर के तमाम ही मसाइल वो हल हो जाए। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहसिन अली है, मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरा मसला ये है कि घर में छोटी छोटी सी बातों पर मुख्तलिफ परेशानियाँ और छोटे छोटे से झगड़े वगैरह होते हैं, और इसके अलावा और भी परेशानियाँ हैं, तो इसके लिए एक बेहतर हल बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और आपस में इस तरह के मामलात ये होते रहते हैं। इसका हल यही है कि हम क़ुफ़्ल मदीना लगा लें, क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, सब्र का हम मुज़ाहरा करें। अब जब क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होगी और हम सब्र नहीं करेंगे और जवाबी कार्रवाई करने के लिए जब हम कोशिश करते हैं ना, दौड़ते हैं जवाबी कार्रवाई करने की, यहाँ पे आके बात ख़राब हो जाती है और लड़ाई झगड़ों मज़ीद जो है ना, ये लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम खामोश हो जाएं और सब्र का मुज़ाहरा करें, अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करने की कोशिश करते हैं। बाकी रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल भी हम आपको इस हवाले से बयान करेंगे। और कोशिश करें मोहसिन अली भाई घर में दरस फ़िज़ान सुन्नत जारी रखें और घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश करें। अगर हम चाहते हैं कि घर में हमारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, अमन व सुकून का गहवारा बने हमारा घर, तो 12 मदनी फूल घर में मदनी माहौल बनाने की जो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फ़रमाए हैं, मुख्तलिफ़ रसाइल में मकतबतुल मदीना के अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये मौजूद हैं, फ़िज़ान सुन्नत में भी मौजूद हैं। इसमें से आप पढ़ें, इनके मुताबिक अमल करें और घर में आते जाते वालिदैन को सलाम करें, मोहब्बत शफ़क़त के साथ आप रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखें घर में मदनी माहौल कायम होगा। मदनी इनामात के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, घर में मदनी इनामात को राइज करें हम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखें घर के लड़ाई झगड़े कैसे ख़त्म होंगे, घर में मदनी माहौल कायम होगा। बहरहाल जिन इस्लामी भाइयों ने अपने मसाइल बयान किए, इनके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब रूहानी इलाज बयान किए जाएंगे, और जिन्होंने इस्तिखारों को कहा उनके इस्तिखारे भी अब किए जाएंगे। एजाज़ भाई की कॉल थी, कोरंगी से बाबुल मदीना से इनकी कॉल थी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई एक रक्षा किसी का लेकर आए थे, अब वो घर के बाहर से गायब हो गया, कोई लेकर चला गया। तो आप भी फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि इनका रक्षा मिल जाए, गुमशुदा रक्षा मिल जाए, और कोई रूहानी इलाज भी बयान फरमा। ये इस्लामी भाई जिनके रक्षे का मसला या चोरी हो गया है या किसी ने उठा लिया है, उस मकाम पर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ अम्मा पारे में सूरह तारिक इस सूरत की तिलावत कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो असबाब बन जाएंगे। जिस मकाम से, जिस जगह से रक्षा चोरी हुआ या किसी ने उठा लिया, उस जगह पर एक मरतबा सूरह तारिक इसकी तिलावत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा मिलने के असबाब बन जाएंगे। इसके अलावा मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की माहिनास तालीफ़ मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 232 पर गुमशुदा शे मिलने का अमल भी है। 40 बार
सूरह यासीन शरीफ 7 दिन तक पढ़िए। 40 बार सूरह यासीन शरीफ 7 दिन तक पढ़िए। 7 दिन तक? 7 दिन रोज़ाना 40 मरतबा पढ़नी है? रोज़ाना 40 मरतबा, या 7 दिन में 40 का आदत पूरा करना है? 7 दिन 7 दिन तक। 7 दिन तक। तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो इन 7 दिनों के अंदर अंदर मेरे रब ने चाहा तो करम खुसूसी हो जाएगा। अच्छा, पहले जो आपने वजीफ़ा बयान फरमाया कि जिस जगह से रक्षा चोरी हुआ है, गुम हुआ है, उस मकाम पर खड़े होकर पढ़ें। अब जैसे घर के बाहर से इनका रक्षा चोरी हुआ है, घर के बाहर, अब घर के बाहर खड़े होकर सूरत तारिक पढ़ें। एक मरतबा रोज़ाना कर दे तो बेहतर है, जब रोज़ाना कर लें, यानी जब तक ना मिले जी रोज़ाना करते रहें। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पे बहुत प्यारे तावीज़ भी दिए जाते हैं, बहुत मुजर्रब हैं। जी जी। तो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर कुरंगी का वाक़या फरमा रहे हैं। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरंगी में कादरी मस्जिद, यहाँ पर तावीज़ात हमारे फ़िज़ान मदीना तशरीफ़ ले आई हैं। मदीना सुभान अल्लाह। तो तावीज़ात ले लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा करम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, इसके बाद हमारे रफ़ीक भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि कारोबारी मसला है, कोई आसान सा मुख्तसर सा रूहानी इलाज बयान फरमा दीजिए। इनके लिए रूहानी इलाज मुमकिन हो तो तहरीर फरमा लीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही मुजर्रब, जो शख्स तुलुए आफताब के वक्त सूरज की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार और दुरूद शरीफ 300 बार पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहां इसका गुमान भी ना होगा। सुभान अल्लाह। और रोज़ाना पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 साल के अंदर अंदर अमीर व कबीर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके मुताबिक अमल कीजिए। आखिर में हमारे रफ़ीक भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि मेरे साथ कारोबारी मसाइल आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो इस्तिखारे का आपने कहा था, रफ़ीक भाई आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में आपके साथ कुदरती तौर पर आजमाइशों का इशारा आ रहा है, आजमाइशें हैं। आपको चाहिए कि आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा और उसकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा देगा। तो आप भी इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करें। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, बल्कि हम सब, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सबको चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम इस्तिग़फ़ार 70 मरतबा तो किया करें। इस्तिग़फ़ार हमें करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी और तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करम होगा। जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए, एक बार ज़हन नशीन फरमा लीजिए। हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म ग़ैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा मुख्तसर होता है और आप सभी की कॉल्स को सिलसिले में शामिल करना ये ज़ाहिर से बात थोड़ा मुश्किल है, तो जिन इस्लामी भाइयों की कॉल्स, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स इस सिलसिले में शामिल नहीं की गई, मायूस ना हो, दिल बर्दाश्त ना हो। अच्छी नीयत के साथ अगर आपने कॉल्स रिकॉर्ड करवाई होंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छी नीयत पर आपको सवाब ज़रूर हासिल होगा। हमारी दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है www.dawatislami.net, इसमें भी रूहानी इलाज के सर्विस मौजूद हैं। आप कार्ड का अमल भी करवा सकते हैं, रूहानी इलाज भी आप मालूम कर सकते हैं, बज़रिया मेल इस्तिखारे भी करवा सकते हैं। अलबत्ता इस्लामी बहनें बज़रिया मेल इस्तिखारे करवा सकती हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मसाइल भेजने के लिए हमारा पता भी आप नोट फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िज़ानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। एक बार फिर समाअत फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िज़ानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे।
بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو خاک مدینہ کے صدقے شفا عطا فرما۔ ہمارے جتنے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، یا اللہ جس کی جو بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ان کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، مسائل دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، مدینہ طیبہ کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی